دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک جیم شروع ہو چکا ہے۔ سمندر میں کھڑی یہ 150 سے زیادہ کارگو شپس شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں پیناما کینال سے گزرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک شپ پیناما کینال سے گزرنے کے لیے $4 لاکھ پینامین گورنمنٹ کو دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن پھر بھی اتھارٹیز ان کو کینال سے گزرنے کی پرمیشن نہیں دے رہی۔ کینال میں نہ ہی کوئی مینٹیننس کا کام چل رہا ہے اور نہ ہی کینال کا راستہ کسی وجہ سے بند ہے، بلکہ انجینئرنگ کا چمتکار پیناما کینال جس پر پوری دنیا کو گرو تھا، وہ ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، اور یہ جنگ کسی اور سے نہیں بلکہ قدرت کے خلاف ہے۔ لیکن آخر کیسے؟ پوری دنیا میں بحری جہازوں کے لیے 2 شارٹ کٹس بنے ہوئے ہیں۔ ایک ہے ایجپٹ میں بنا سوئز کینال، جو ایسٹ ایشین کنٹریز یعنی چائنا، جاپان، تائیوان اور سنگاپور جیسی کنٹریز کو یورپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انہی کنٹریز کے بحری جہازوں کو ایسٹ امریکہ یا ایسٹ کینیڈا تک جانا ہو یا پھر یورپ سے ویسٹ امریکہ تک جانا ہو تو ایک دوسرے شارٹ کٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے سینٹرل امریکہ کے ٹھیک اس پوائنٹ پہ بنا پیناما کینال۔ دنیا میں قریب 50,000 کارگو شپس ہیں اور ان میں سے 70% انہی 2 شارٹ کٹس کو استعمال کرتی ہیں۔ یعنی اگر کسی وجہ سے بھی ان دونوں شارٹ کٹس سوئز اور پیناما کینال میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا، جس کی ایک جھلک دنیا پہلے بھی دیکھ چکی ہے جب 2021 میں ایور گیون شپ نے پورے سوئز کینال کی ٹریفک کو 6 دنوں تک بند رکھا تھا۔ اگر ایسا ہی کچھ فیوچر میں ہوا تو شپس کو آل دا وے گھوم کر جانا پڑے گا، جس میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور فیول کاسٹ بھی ایکسٹرا لگے گی۔ گھوم پھر کر یہ ایکسٹرا کاسٹ اینڈ یوزر کو یعنی مجھے اور آپ کو پے کرنی پڑے گی۔ ان شارٹ کٹس کو استعمال کرنے کے لیے شپنگ کمپنیز کینال اتھارٹیز کو بھاری ٹول ٹیکس بھی پے کرتی ہیں، اور ساتھ میں ان کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ لیکن آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے، اور ہمیں کینالز کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ فرض کر لیں یورپ میں یونائٹڈ کنگڈم سے ایک شپ کو ویسٹ امریکہ میں موجود سین فرانسسکو جانا ہے۔ اب اس شپ کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں۔ یا تو وہ سارے نارتھ اٹلانٹک اوشن سے گزر کر ساؤتھ امریکہ کے باٹم کیپ ہارن کو کراس کر کے پیسیفک اوشن میں انٹر ہوگی اور وہاں سے سین فرانسسکو تک جائے گی۔ یہ ٹوٹل ڈسٹینس 25,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے، جس میں شپ کو 28 دن اور کم و بیش 80 لاکھ لیٹر فیول خرچ کرنا پڑے گا۔ اس پورے ٹرپ میں شپنگ کمپنی کا صرف ٹائم ہی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ فیول کاسٹ کی مد میں $32 ملین بھی خرچ ہوں گے، جو کہ 260 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے یونائٹڈ کنگڈم سے سیدھا کیریبین سی، اور یہاں پر پیناما کینال کا شارٹ کٹ استعمال کر کے سیدھا پیسیفک اوشن اور پھر سین فرانسسکو۔ پہلے روٹ میں جہاں 25,000 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑ رہا تھا، وہیں پیناما کینال کو استعمال کر کے یہ فاصلہ کافی کم ہو کر صرف 14,000 کلومیٹرز ہی رہ گیا ہے، یعنی پہلے روٹ سے 44% کم۔ پیناما کینال کی وجہ سے شپنگ کمپنی کو فیول کاسٹ میں لگ بھگ آدھی بچت ہوتی ہے، جو کہ $14 ملین بنتی ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شپس کو پیناما کینال سے گزرنے میں زیادہ بچت ہوتی ہے، تبھی وہ یہاں سے گزرنا پریفر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج کل پیناما کینال سے گزرنے والی ایک شپ کا ٹول ٹیکس $4 لاکھ کے قریب ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ریٹ $8 سے $10 لاکھ تک بھی چلا جاتا ہے، اور تب بھی شپس خوشی خوشی یہ رقم ادا کرتی ہیں۔ کینالز کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ٹائم کی بچت ہے۔ اگر شپس ایک روٹ پہ ہی 15 یا 20 دن ایکسٹرا لگائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں جو شپ 24 بار ایک روٹ پہ چلتی ہے وہ صرف 12 بار چلے گی، اور ایسے ان کے پاس 50% کم بکنگز ہوں گی۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو ٹائم از منی، اور اسی ٹائم کو بچانے کے لیے شپنگ کمپنیز منہ مانگی رقم دے کر پیناما کینال سے گزرتی ہیں، پھر چاہے ان کو 5 یا 10 دن کی لائن میں لگنا پڑے یا پھر کینال اتھارٹیز کے نخرے ہی کیوں نہ اٹھانے پڑے۔ پر ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پیناما اتھارٹیز چاہتے ہوئے بھی زیادہ شپس کو کینال سے گزرنے نہیں دے سکتی۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ اس کو جاننے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پیناما کینال کام کیسے کرتا ہے۔ یہ انجینئرنگ کا شاہکار جس نے بھی ڈیزائن کیا تھا وہ واقعی کافی جینیس تھا، لیکن اتنا جینیس بھی نہیں کہ وہ قدرت کو ٹکر دے سکے۔
پیناما اسٹرپ پر غور کیا جائے تو یہ 30 کلومیٹر چوڑی سینٹرل امریکہ میں موجود ایک زمینی پٹی ہے جس کی دونوں سائڈز پہ اوشن موجود ہے۔ یہاں سوئز جیسا کنال نہیں کھودا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں کی زمین سی لیول سے 30 میٹر کی اونچائی پر ہے، لہٰذا پہلے شپس کو 30 میٹر تک اوپر اٹھا کر لیک گیٹون کے لیول تک پہنچایا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے کوسٹ پر واپس اس کو نیچے سمندر میں اتارا جاتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کارگو شپس کی جن کا وزن لاکھوں ٹن ہوتا ہے۔ اتنی بھاری شپس کو 30 میٹر اوپر اٹھانے کے لیے کینال کی اوپننگز پر لاکس لگے ہیں۔ یہ لاکس شپ کو اوپر اٹھانے کے لیے سیڑھیوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ پہلے لاک نمبر 1 کا دروازہ کھلتا ہے اور شپ اس میں چلی جاتی ہے۔ لاک نمبر 1 کا دروازہ بند کر کے لاک نمبر 2 سے پانی لاک نمبر 1 میں بھرا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں کسی موٹر یا پمپ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ لاک نمبر 2 میں پانی کا لیول زیادہ ہوتا ہے جو گریوٹی کی مدد سے خود بخود لاک نمبر 1 میں بھر جاتا ہے۔ جیسے ہی دونوں لاکس میں واٹر لیول برابر ہوتا ہے تو بیچ کا دروازہ کھول کر شپ اب لاک نمبر 2 میں چلی جاتی ہے اور لاک نمبر 2 کا دروازہ پیچھے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب لاک نمبر 3 سے پانی لاک نمبر 2 میں بھرا جاتا ہے۔ دونوں لاکس میں واٹر لیول برابر ہونے کے بعد بیچ کا دروازہ کھلتا ہے اور فائنلی شپ لاک نمبر 3 میں پہنچ جاتی ہے۔ لاک نمبر 3 کا دروازہ بند کر کے اب گیٹون لیک کا پانی لاک نمبر 3 میں بھرا جاتا ہے جس سے لاک نمبر 3 میں واٹر لیول گیٹون لیک کے برابر ہو جاتا ہے۔ آخری دروازہ کھول کر شپ اب گیٹون لیک میں داخل ہو جاتی ہے۔ 10 سے 15 منٹوں کے اس پروسیس میں شپ 30 میٹر اوپر اٹھ جاتی ہے۔ گیٹون لیک میں ٹریول کرنے کے بعد پیناما کے دوسرے کوسٹ تک پہنچنے میں شپ کو 11 گھنٹے لگتے ہیں اور وہاں پر بھی سیم لاکس لگے ہیں جو شپ کو واپس 30 میٹر نیچے اتار کر سی لیول پہ لے آتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں پروسیسز میں یعنی شپ کو اوپر اٹھانے یا نیچے اتارنے میں لیک گیٹون کا پانی یوز ہوتا ہے۔ لاک نمبر 1 کا پانی سمندر میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ سی لیول کے برابر آ سکے اور یہ لیک کا فریش واٹر ہے جو اصل میں سمندر میں ڈال کر ضائع کیا جاتا ہے۔ لیک گیٹون کا پانی پیناما کینال کے لاکس کو آپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی لوکل پاپولیشن کے پینے کے کام بھی آتا ہے۔ پیناما کینال استعمال کرنے والی صرف ایک شپ لیک گیٹون کا اتنا پانی ضائع کرتی ہے جتنا 5 لاکھ لوگ روزانہ پیتے ہیں۔ اپنے پیک پر پیناما کینال سے روزانہ 38 شپس گزرتی ہیں، یعنی ایک ہی دن میں 1,90,00,000 لوگوں کا پانی سمندر میں بہا دیا جاتا ہے۔ لیک گیٹون ایک بہت بڑی لیک ہے، قریب ایک ایوریج سائز کی سٹی جتنی۔ بارش کا پانی آس پاس کے پہاڑوں سے بہہ کر لیک گیٹون میں جمع ہوتا ہے جو شپس کی وجہ سے ضائع ہونے والے پانی کی کمی کو پورا کرتا رہتا ہے۔ 110 سال پہلے جب پیناما کینال بنایا گیا تھا تب یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر لیک گیٹون میں بارش کا پانی کم ہو گیا تب کیا ہوگا، اور یہی مسئلہ آج پینامین گورنمنٹ کے گلے پڑ چکا ہے۔ جی ہاں، ہر 7 سالوں کے بعد ایک لہر آتی ہے جس میں پیناما کے ایریا میں بارشیں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ یہ کرائسس ہر بار مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور اب کی بار یہاں حالت اتنی خراب ہے کہ پچھلے سال 2023 میں یہاں بارشیں نہیں ہوئیں اور ویدر ڈپارٹمنٹ نے 2024 میں بھی بہت کم بارشوں کی پریڈکشن کی ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پیناما اتھارٹیز کے پاس صرف 2 آپشنز بچے ہیں، یا تو وہ کینال چلا لیں یا پھر اپنے لوگوں کو پینے کا پانی پرووائڈ کریں۔ کینال سے ان کو $4.32 بلین کی سالانہ آمدنی ہوتی ہے جو پیناما کنٹری کی ٹوٹل جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر کینال بند کرتے ہیں تو انکم افیکٹ ہوتی ہے اور اگر کینال کھولتے ہیں تو پینے کے لیے پانی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پمپس لگا کر بھی سمندر کا پانی لیک گیٹون میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس سے کینال تو آسانی سے آپریٹ ہو جائے گا لیکن پھر لیک کا پانی کھارا ہو جائے گا جو پھر پینے کے قابل نہیں بچے گا۔ لہٰذا اب وہاں کی گورنمنٹ نے لیک گیٹون کے پانی کو بچانے کے لیے کچھ میئرز لینا شروع کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو جہاں دن میں 38 شپس کینال سے گزرتی تھیں اس نمبر کو کم کر کے 18 شپس پر ڈے تک لے کے آئے ہیں، اور دوسرا صرف ان کارگو شپس کو کینال سے گزرنے کی پرمیشن دی جا رہی ہے جن کے پاس کم کنٹینرز ہیں۔ ظاہر ہے شپس پر جتنا زیادہ وزن ہوگا وہ اتنا زیادہ پانی ضائع کریں گی۔ ان سختیوں کی وجہ سے ایک شپ میں 40% تک کم کارگو لوڈ کیا جا رہا ہے اور اس بچے ہوئے کارگو کو نئی شپس میں لوڈ کیا جاتا ہے۔
यानी पैनामा से गुजरने वाली टोटल शिप्स भी पहले से मजीद बढ़ गई हैं। पैनामा कैनाल के बाहर शिप्स की लाइन लग चुकी है और सब कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। खास तौर पर जिनकी बुकिंग एडवांस में नहीं हुई वो 15 दिन तक भी इंतजार करने पर मजबूर हैं। इन सख्तियों के साथ साथ टोल टैक्स में 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रेश वाटर सरचार्ज के नाम पर भी वसूल किए जा रहे हैं। इससे यूरोप से वेस्ट अमेरिका और ईस्ट अमेरिका से ईस्ट एशिया के रूट्स पर काफी डिस्टरबेंस पैदा हो गई है। कार्गो डिले हो रहा है और पैनामा कैनाल पे एडवांस बुकिंग 3 महीने पहले से करवानी पड़ती है। यानी जो गुड्स अभी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी डिलीवरी के लिए पैनामा कैनाल की बुकिंग मैन्युफैक्चरिंग से भी पहले करवानी पड़ रही है, वो भी महंगे दामों पर। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं। इसमें बाय ओशियानिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। शिप्स पहले एक कोस्ट पे कंटेनर्स अनलोड करेंगी, फिर वो कंटेनर्स ट्रक या ट्रेन में लोड होकर दूसरे कोस्ट तक पहुंचाए जाएंगे और फिर वहां से दूसरी शिप्स में दोबारा लोडिंग होगी। ये ऑप्शन है तो काफी अच्छा, लेकिन साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट्स में एंडीज माउंटेन रेंज दीवार बनकर खड़ी है। 9000 किलोमीटर्स पर फैली हुई ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसके बीच में रेल ट्रैक्स या रोड नेटवर्क बिछाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही एक कॉरिडोर नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको के इस पॉइंट पे बनाया जा रहा है, जो सिर्फ 190 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी दोनों साइड्स पे समंदर मौजूद है। मैक्सिकन गवर्नमेंट इसके बीच में रेल नेटवर्क बिछाकर दोनों साइड्स पे मॉडर्न पोर्ट्स बना रही है, जिस पर टोटल $2.85 बिलियन का खर्चा आएगा। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन 2030 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके बाद ये पैनामा कैनाल से ज्यादा सस्ता और ज्यादा फास्ट रूट साबित होगा। मुकम्मल होने के बाद यहाँ से साल में 13 लाख कंटेनर्स गुजारे जा सकेंगे। कंपैरिजन के तौर पे नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान पैनामा कैनाल से सालाना 26 लाख कंटेनर्स गुजरते हैं। यानी मेक्सिको का इंटर ओशियानिक कॉरिडोर आज से 6 सालों के बाद पैनामा का आधा लोड अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेगा। मेक्सिको का ये प्रोजेक्ट दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले में काफी प्रॉमिसिंग लगता है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट कोलंबिया में भी स्टार्ट किया जा रहा है, जो पैनामा के बगल में ही मौजूद है। यहाँ पर भी मौजूदा ट्रेन नेटवर्क को बढ़ाकर कोस्ट टू कोस्ट फैलाया जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी कई साल लग जाएंगे। पैनामा कैनाल का फ्यूचर पूरी दुनिया को अंधेरों में दिखाई दे रहा है। यहाँ बारिशें दोबारा से शुरू हो जाएंगी और कैनाल एक बार फिर से अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करने लगेगा। पर आखिर कब तक? क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और उससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ बारिशों की इतनी शॉर्टेज हो जाए कि कैनाल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाए। उम्मीद है भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।